اچھا، چونکہ وقت بہت کم ہے اور میرے استاد محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں عرفان عزیز صاحب. عرفان عزیز صاحب، ایک ہائپوتھیسس ہے کہ ایک اسکالر کی حیثیت سے پوچھنا چاہوں گی کہ معاشرے جب بدلتے ہیں تو پھر سوچنے کا انداز بھی بدلا جا سکتا ہے. انٹرٹینمنٹ کو ہم اصلاح کے لیے استعمال کرنا غلط ہے، لیکن جہاں معاشرے میں بہت کچھ تبدیلی ہوئی ہے، ہمارے معاشرے میں انفوٹینمنٹ زیادہ اب دیکھی جاتی ہے. ہم ٹاک شوز کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں بنسبت ڈرامے کو غور سے دیکھنے کے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں تجربے بھی ہو چکے، اور چونکہ بچوں کے موضوع پہ میں نے پی ایچ ڈی کیا تو اس حوالے سے کہوں گی کہ اس میں برقع ایڈونچر ہو، یا ہمارے زمانے کا اینک والا جن ہو، یا ڈورا دی ایکسپلورر ہو، یا جناب اسی قسم کے کچھ اور سیف گارڈ یا جو ہے ٹیٹرا ملک. یہ ہمارا تجربہ تھا کہ ہم اصلاح کیسے کر سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کو اصلاح کے لیے استعمال کرنے میں. جس ملک میں ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ ہم کون سے نظام سے حکومت کر رہے ہیں اور ہم ایک الگ نظام پہ چل رہے ہیں جو کہ ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، تو کیا ہم اس قسم کے تجربے کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کریں کہ جناب انٹرٹینمنٹ کو اصلاح کے لیے استعمال کر لیں؟ سوال یہ تھا. باقی اور اسٹوڈنٹس سوال کر لیں، اس کے بعد جواب کا سلسلہ ہوگا. میرا موقف یہ ہے کہ میں اگر ڈراموں کو اور اس طرح کے جو بھی کنٹینٹ ہے، اگر میں اس کو اچھا کہوں گا یا برا کہوں گا، لیکن میں نہ تمام ڈراموں کو اچھا کہوں گا نہ برا کہوں گا، کیونکہ اس میں دو طریقے کے ڈرامے بنے ہیں شروع سے، اور آج کل تو بالکل وہ جو اچھا والا مواد تھا ختم ہوتا جا رہا ہے اور برا معاشرے پر حاوی ہوتا جا رہا ہے. تو اب جیسے ایک مثال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک چاقو ہے اور اس سے چاقو غلط ہو گیا، تو چاقو کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اس کے استعمال پر بات آتی ہے کہ اگر دیکھیں آپ، اگر ایک چاقو ہے اس سے سبزی کاٹتے ہیں. سوال بتائیے. سوال میں اسی مثال سے آپ کے اسی توسط سے سوال رکھوں گا. چاقو زونی سے گریز کریں، سوال کریں. اگر اسی سے ہم سبزی کاٹیں گے تو اس کا یہ اچھا استعمال ہوگا، اگر اسی سے کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ اس کا برا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ڈرامہ انڈسٹریز میں یہ بنتے ہیں، تو اگر یہ برے بن سکتے ہیں اور ہمارے معاشرے پر یہ برا اثر ڈال رہے ہیں، تو کیوں نہ اگر یہ اچھے بنے تو ہمارے معاشرے پر اچھا اثر نہیں آئے گا؟ آئے گا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اگر میں سوال کر رہا ہوں تو بہت سی ایسی جگہ بھی ہے کہ پھر سوال کرنے پر بھی وہ آ جاتا ہے کہ اپنے کچھ اس طرح کے آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سوال نہیں کر سکتے، بس آپ نے اسی طرح جینا، اسی طرح رہنا ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے اور میرا سوال تو آپ تک پہنچانا ہے. باقی بس اتنا کہوں گا کہ حالات کے قدموں میں کبھی قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمیں پر نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں، مگر سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا. میرا سوال تھا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن سے ہوں، 4th ایئر، اور میں نے آپ سب کے پرسیپشن سنے جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ، اور میں اپنا ایک چھوٹا سا سجیشن رکھنا چاہتی ہوں. پرمیشن ہے؟ ویڈیو بتائیے. جی اچھا. ان مائی پوائنٹ آف ویو، جتنا اب ہمارا میڈیا کا زور آ چکا ہے ہم لوگوں کی جنریشن میں اور جو چھوٹے بچوں میں، اگر ہم ایک دم سے یونراز کو ہم چینج کر دیں، یا جو بات ہو رہی ہے کہ جس طرح سے ہم ڈراماز دیکھتے آ رہے ہیں، جس طرح کی ہم موویز کے اور سیریز کے ہم عادی ہو چکے ہیں، ہم ان کا یونرا چینج کر دیں گے، تو اول تو جو بنانے والے ہیں وہ اس بات پر مانیں گے نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اس سے پروفٹ ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ دیکھنے والوں کے پاس جو ہے وہ بہت سارے پلیٹ فارمز آ چکے ہیں. جیسے ابھی ہمارا ایک چینل آن ایئر آیا کرتا تھا ٹی وی پہ، جس میں باہر کے ڈراماز آیا کرتے تھے، تو اس میں کچھ سینس ہوتے تھے وہ سینسر کر دیا کرتے تھے ان سینس کو. لیکن جب پیمرا کی طرف سے کافی اس پر باتیں ہوئیں تو انہوں نے چینل تو آن ایئر کرنا بند کر دیا. لیکن اب وہ یوٹیوب پہ آ رہا ہے، اور اب سینس جو ہیں وہ انسینسرڈ آ رہے ہیں. مطلب وہ جو چیز ہم ٹی وی پر ہم نے اس پہ آبجیکشن کیا، وہ انہوں نے مزید بڑھا کے اب وہ یوٹیوب پہ آ رہا ہے، اور وہاں پہ کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتا ہم میں سے. تو میں ان کا نام بھول گئی. سر نے جو ایک بات کہی تھی وہ مجھے صحیح لگی. میرے خیال سے ہم کہ میڈیا اچھا ہے یا برا ہے یا اس کا اثر کیسا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ہمیں سولوشن کی طرف جانا چاہیے کہ ہم اس کا حل کیا نکالیں. تو میرے خیال سے ان مائی پوائنٹ آف ویو یہ والا حل زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں، چائنا ہے، جاپان ہے، ان لوگوں نے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس طرح کی چیزوں سے تربیت ان کی اچھی کرنے کے لیے اپنے سرچ انجنس بنائے ہوئے ہیں، ان کے اپنے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ان کی اپنی حدود ہیں، ان کے کلچر کو دیکھا جاتا ہے. جیسے ابھی انسٹاگرام پہ ایک انفلوئنسر ہیں، وہ اسٹوری لگاتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں کچھ بھی آپ کا جو آپ کے آس پاس ہو رہا ہے ایک لائن میں آپ مجھے بتاؤ, میں اس کو ڈسکس کروں گا اسٹوری پہ. اور لٹرلی لوگ عجیب عجیب باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں ایک ایگزامپل دوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کی 4 بیٹیاں ہیں, اس میں سے ایک میری ہے, اور وہ اس کا اس طرح سے بات کر کے وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس کا. اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ہر کوئی الگ طرح سے اس چیز کو پرسیو کرے گا, ٹھیک ہے. سوال کیجیے کوئی ہے تو. میں سجیشن میں نے کہا تھا کہ میں دینا چاہ رہی ہوں, تو سجیشن یہ ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو اے آئی پہ کام کرتے ہیں, جو میڈیا میں کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے اپنے ایسے پلیٹ فارم جنریٹ کریں جہاں پر اپنی حدود ہوں, اور کنٹینٹ اپلوڈ کرنے سے پہلے وہ اس کو پراپر دیکھا جائے کہ یہ اپلوڈ کے قابل ہے یا نہیں ہے. اور پھر لیکن وہ نہیں کر رہی نا کام پیمرا اس پر. میں وہی تو بتا رہی ہوں, جو ہمارا چینل ہے یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ امپرووڈ ورژن پیمرا کے اپروو کیے بارے کا انسنسرڈ ہو تو پتہ نہیں کیا ہوگا. میں نے ابھی وہی تو بتایا ہے کہ جو آبجیکشنس کیے تو وہ چینل یوٹیوب پہ آ گیا. اگر وہ یوٹیوب کے بجائے ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہوتا جہاں پہ لوگ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں, یوٹیوب پاکستان میں بین ہوتا اور یوٹیوب کی جگہ اپنا پلیٹ فارم ہوتا اپنی حدود کے ساتھ, تو وہ آٹومیٹکلی لوگ جو ہیں وہ حدود میں رہتے ہوئے کرتے ہیں. اس کے بارے میں السلام علیکم, میرا نام طوبہ عمر ہے, میں فیکلٹی آف لاء سے ہوں. میرا سوال جو یہاں پہ میڈیا پرسنس بیٹھے ہیں ان سے ہے کہ اگر سینسرشپ ہم کرتے ہیں تو کیا یہ پبلک موریلٹی کو دیکھ کے کرتے ہیں یا پھر ہم انسٹیٹیوشن کی ریپوٹیشن کو سنبھالنے کے لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ پبلک موریلٹی سے ریلیٹڈ ہے تو ہم نے آج تک وہ موویز یا وہ آئٹم نمبرز کیوں نہیں ہٹا دیے, کیونکہ اس سے تو کوئی بھی اصلاح نہیں ہو رہی, نہ پبلک موریلٹی کے خلاف ہے یہ. دوسرا, اگر انسٹیٹیوشنل ریپوٹیشن کو ہم نہیں بچا رہے ہیں تو جاوید اقبال جیسی موویز کو کیوں بین کیا ہوا تھا اب تک, اب جا کے وہ ریلیز ہوئی ہے؟ تو میرا یہ سوال ہے. السلام علیکم, میرا نام نور الہدا ہے اینڈ آئی بلانگ فرام فیکلٹی آف لیگل اسٹڈیز. میرا کویشچن ایکچولی یہ ہے کہ کوئی بھی ڈرامہ جو کہ ہمارے سوسائٹی کے کلچرل, ریلیجیس یا کوئی بھی ہمارے ٹریڈیشنل نارم کو ڈیپلی چیلنج کرتا ہو, جس کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے تھے ابھی کہ کوئی ایسے ڈراماز اور چیزیں جو کہ ہماری اصلاح کریں, تو میرا سوال یہ ہے کہ ویئر شوڈ وی ایکچولی ڈرا دا لائن کہ ہمارے آرٹسٹک فریڈم اور ہماری جو سوشل رسپانسبلٹی ہے تھیٹر, ڈراماز یا فلمس کی, وہ لائن جو ہے کون اور کیسے, اور ویئر شوڈ وی ڈرا دیٹ لائن, یہ میرا سوال ہے. اچھا, میرا نام محمد عظیم ہے اور میرا تعلق فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ خاص طور پہ آپ ساری جنریشن سے کہ جو اب ہم لوگ کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں, بچپن سے میں کارٹونز دیکھتے ہوئے آئے ہیں بچے. کچھ کارٹونز کے نام لینا چاہوں گا, غیر ملکی ہیں, چھوٹا بھیم اور مسٹر بین اور جیسے جو کارٹونز تھے, تو انگریز یا پھر دوسرے ممالک کے لوگ بہت پہلے سے تیار ہو گئے تھے اور اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ایسے کارٹونز لے آئے تھے. آپ یہ ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ چھوٹا بچہ 7-8 سال 10 سال 12 سال کا بچہ وہ ڈرامے دیکھے اور اس کے تلفظ کو اور اردو کو سمجھ پائے. تو اس کانٹینٹ کے لیے ابھی تک ہم لوگوں نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا ہے. اس بات کو بھی 20 سال ہو چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات جائے اور ہم لوگ کارٹون کے ذریعے اور دوسری ذریعوں کے ذریعے جہاں پہ جو ینگ جنریشن زیادہ دیکھتی ہے اس سے اصلاح کریں. السلام علیکم ایوری ون, میرا نام اسرار علی ہے اور میں ہمدرد یونیورسٹی BS نرسنگ کے ڈپارٹمنٹ سے ہوں. جیسے کہ سر عزیز نے شروع میں کہا, ہمارے چیف گیسٹ نے, کہ ہم ایسے مسائل کو ڈسکس کریں گے جو پاکستان کو بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے. تو ویسے پاکستان میں تو بہت زیادہ مسائل ہیں, لیکن اگر تھوڑا سا اجازت دے رہے تو میں ایک شعر سنانا چاہوں گا. سنائیے. اوکے, وہ بالکل جو ہے نا ہمارے ماحول کے ساتھ جو ہے وہ سویٹیبل ہے. اور تو وہ کہتے ہیں نا کہ لا الہ کی دیش میں کیشور یاسین پر, المیہ ہی المیہ پاک سرزمین پر, دور تک اندھیرے ہے یاس کے بسیرے ہے, غاصبوں کے ڈیرے ہے, کیسی رات چا گئی صبح آفرین پر, المیہ ہی المیہ پاک سرزمین پر. اچھا سر, میرا سوال یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے, آپ سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے جتنے بھی ڈرامے ہیں, فلمیں ہیں, ان میں زیادہ تر گھریلو مسائل کو ڈسکس کی جاتی ہے, اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, لو سٹوریز بناتے ہیں, لو سٹوریز کو جو ہے بہت زیادہ شو کرتے ہیں. تو اگر پاکستان کی ریالٹی دیکھا جائے تو پاکستان میں جو ہے نا غربت بہت زیادہ ہے, لٹریسٹی زیادہ ہے, اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا
غربت اتنی زیادہ ہے کہ 9 کروڑ 70 لاکھ سے لوگ جو ہے غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو کویشچن یہ ہے, میرا کویشچن یہ ہے کہ ہمارے پروڈیوسر, ہمارے ڈائریکٹر, ہمارے ایکٹر یا ایکٹرس جو ہے نا, اس چیز کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے کہ ہم جو ہے لوور مڈل کلاس سے جو ہے ہم اپر مڈل کلاس تک کیسے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے یا ہمارے پروڈیوسر میں, ہمارے ایکٹر اور ایکٹرس میں یہ ایبلٹی اور یہ کیپیبلٹی نہیں ہے؟ تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. میرا نام رانا محمد عظیم ہے, میں فیکلٹی آف لا سے تعلق رکھتا ہوں, طالب علم ہوں ہمدرد یونیورسٹی کا. میرا ایک بہت بنیادی سوال ہے. یہاں پر ہر چیز کی ایک بیس ہے جس کا بار بار ذکر ہوا کہ ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میرا بنیادی سوال یہی ہے کہ ہم کس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کئی بار یہاں پہ ایک بات ہوئی کہ اسلام, ہمارا جو پاکستان کی بیس ہے وہ اسلام پہ ہے. تو اسلام ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے, اسلام اکاؤنٹیبلٹی کو پروموٹ کرتا ہے. لیکن اگر میں یہاں پہ بیٹھے چند فیکلٹی آف لا کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ مجھے نہیں امید یہاں پہ بیٹھے کسی بھی ان طالب علموں میں سے یا نوجوانوں میں سے کسی کو پتہ ہوگا کہ باہر اگر ہمیں کوئی پولیس والا روکے تو کس رینک کا افسر ہم سے ڈاکیومنٹس مانگ سکتا ہے. یہاں پر ہمیں کسی کے گھر کے مسائل کی اصلاح کو پروموٹ کرنا ہمارے لیے زیادہ بڑا مدعا ہے, یا وہ سوشل مسئلے جو کہ واقعی سوشل مسئلے ہیں؟ کیونکہ جیسے یہاں پر ایک بہت اچھے افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا ذکر ہوا, انہوں نے اس معاشرے کے ان پنوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا کہ جن کے اوپر بات کرنے پہ کوئی راضی نہیں تھا, اور پھر انہوں نے جو کانسیکوینسز فیس کیے وہ ہم سب نے دیکھے. تو میرا سوال وہی ہے جو سعادت حسن منٹو کا یہ کال ہے کہ کیا یہ زمانہ ہی واقعی ناقابل برداشت ہے کہ ہم آج تک یہ طے نہیں کر پائے کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہم نے کیا پروموٹ کرنا ہے, کیا ہمارا بڑا سوشل مسئلہ ہے, کیا چھوٹا ہے, کیا پروموٹ کرنا ہے, کیا ہمارا بڑا سوشل مسئلہ ہے, کیا چھوٹا ہے. نو ڈاؤٹ ہمارے نبی بتائیں نا, ہمارے نبی پاک. وائی ڈونٹ یو فالو ہز سیئنگس؟ آپ کیوں نہیں عمل کرتے ان کے اوپر؟ ٹھیک ہے, کیوں نہیں عمل کرتے؟ ٹھیک ہے بٹ صاحب سر مت عمل کروائیں سب سے بھی. سر ایک جملے کی اجازت ہے؟ جی بولیے. سر میرا بھی یہی کہنا ہے کہ جو ان کی تعلیمات ہیں ہم ان پہ کیوں نہیں عمل کروانے کے پیچھے زور دیتے, ہم صرف محدود کروا رہے تھے, اب ان سے بھی ناراض ہو رہے تھے یار. سر ہم ان چیزوں کو بہت محدود کر رہے ہیں. سبیل اللہ سب بولا, سر میرا آپ لوگ ابھی ناراض ہو رہے ہیں اس سے. میرا یہی تو سوال ہے کہ ضیاء الحق صاحب کروا رہے تھے, لیکن ضیاء الحق صاحب سے کھڑا ہو کے کوئی شخص سوال نہیں کر سکتا تھا, جبکہ ہمارے نبی پاک کی تعلیم یہ تھی کہ کوئی ایک عام آدمی بھی کھڑے ہو کے سوال کر لیتا تھا, حاکم وقت سے سوال کر سکتا تھا. ان کی تعداد جو ہے کچھ زیادہ ہے, اگر ایک ایک کر کے کریں گے تو اس میں جواب ریپیٹ ہوں گے اور مرج ہوں گے, تو میں ان کو ذرا سمرائز کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس میں تھیمز ایسی نکل آئیں گی کہ اس میں آپ کو آنسرز مل جائیں گے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آج اس محفل میں ایسا لگا کہ بہت خوف ہے میڈیا کا, اور بڑے بڑے جو آرگیومنٹس ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ شاید میڈیا جو ہے وہ کوئی ایسی انکنٹرولبل ہیجمونک پاور ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اس طرح کی ایک خیال جو ہے وہ میرے سامنے آیا ہے. تو مجھے یہ بات کہنے دیجیے گا کہ میڈیا کے جس سسٹم میں ہم آج موجود ہیں وہ 1970 80 90 کے سسٹم سے بالکل مختلف. جو ڈرامہ آپ کو 1980s میں اور 90s میں بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ آپ کی رسائی اس سے زیادہ اچھے کانٹینٹ تک نہیں تھی, آج وہی ڈرامہ آپ کو شاید اچھا نہیں لگے گا, بیکاز کہ یو آر ایکسپوزڈ ٹو اے گلوبل کانٹینٹ. ٹھیک ہے, تو اس وقت جو گلوبل میڈیا ایکو سسٹم ہے, آج کی سچویشن کو اسی میں رکھ کے اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اس محفل میں بیٹھ کر بہت سارے سوالات ملے, لیکن ان میڈیا کے ڈراموں کا, فلموں کا ذکر نہیں ملا جنہوں نے 1900 میں نہیں, 1900 کی آخری صدی میں نہیں, 21ویں صدی میں بیٹھ کے 2016 17 18 میں ہمارے مسائل پہ گفتگو کی. مثال کے طور پر اڈاری, اس ڈرامے کی تعریف جو ہے وہ دنیا بھر میں ہوئی, ایوارڈ وننگ ڈرامہ ہے,
لیکن ہمارے پینلسٹ میں سے کسی کے پاس یہ نالج نہیں تھی کہ یہ ڈرامہ آپ کو موجودہ ایکو سسٹم نے دیا ہے. ریاست نے آپ کو اس کانٹینٹ تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی تھی. یہ اس میڈیا فریڈم کا ذکر ہے جو آپ کو ملا. پھر اسی طریقے سے سر نہیں یہ میرے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. میرے جتنے سوال مجھے آئے مجھے کچھ تھوڑا سا موقع دے دیجیے. میں 6 منٹ مانگ لوں آپ سے, 1 منٹ اور لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو. ڈر سی جاتی ہے صلہ, کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا. باغی 2017 کا ایوارڈ وننگ ڈرامہ ہے, کوئی ذکر نہیں ہوا. چیخ, یہ وہ ڈرامے ہیں جنہوں نے اس معاشرے کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا, مسائل پہ ہاتھ رکھا, کوئی ذکر نہیں ہوا ان ڈراموں کی تعریف کا. آگے آئیے, فلموں کی بات کی لیجیے, بول. اس سے آگے آئیے, ورنہ میرا کیا قصور. یہ وہ فلمیں اور ڈرامے ہیں جو آپ کو موجودہ ایکو سسٹم نے دیے, لوگوں کی ڈیمانڈ نے دیے. تو میڈیا سے ڈرے ہوئے رہنا, سہمے ہوئے رہنا, کلچر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنا اس طرف نہیں ہے. ابھی بتایا گیا کہ جی یہ جو سینسرشپ ہے یہ کیا کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے یا کسی ادارے کی پریسٹیج کو روکنے کے لیے ہے. تو آپ پیمرا 2002 سے بنا ہے, آج تک دیکھ لیجئے انہوں نے 700 سے زیادہ نوٹسز جاری کیے ہیں. اس میں سے کوئی ایک نوٹس جو ہے وہ کلچرل ریپریزنٹیشن پر نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اگر ہے تو کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ کی, کسی نہ کسی سیاسی کی, کسی نہ کسی ادارے کی توہین پر ہے. تو یہ ان اداروں کی کانسٹیٹیوشن بتا رہی ہے کہ یہ کس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنے. جناب من, آخری بات کر رہا ہوں, آج کے دور میں کوئی ریاست, آج کے دور میں کوئی ادارہ اگر وہ میڈیا کے سسٹم کو کنٹرول کر کے اور 1970s اور 80s کے ماحول میں لے جانا چاہتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے. PK-47 بنا کر آپ پاکستان کی ہیجمنی کو, پاکستان کی انفارمیشن کو پورا نہیں کر پائیں گے. ہوگا کیا؟ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ ہے میڈیا ڈائٹ کا کانسیپٹ. ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آپ جس طرح کا مواد ڈھونڈیں گے وہ مواد, وہ الگوریدم آپ تک لانے کا پابند ہو جائے گا. یہ الگوریدم بنا آپ کی مرضی کے لیے ہے. سو میڈیا ڈائٹ کا وہ کانسیپٹ ہے جس کانسیپٹ کو ہمارے طالب علموں کو اور ہمارے شہریوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ میڈیا ڈائٹ کیا ہوتی ہے. جیسے آپ بچپن میں, جوانی میں, بڑھاپے میں ایک ہی طرح کا کھانا نہیں کھاتے, اسی طرح سے ہر عمر میں ایک ہی طرح کی میڈیا ڈائٹ بھی نہیں دیکھتے. آپ اپنی میڈیا ڈائٹ کے خود آنر بنیے, آپ اپنی میڈیا ڈائٹ کے بارے میں کانشیس رہیے, آپ کا میڈیا کانٹینٹ آپ کے لیے پروڈکٹیو ہو جائے گا. اگر آپ میڈیا سے ڈرتے رہیں گے تو یہ میڈیا آپ کو مزید کمزور سے کمزور تر کرتا چلا جائے گا.